قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بعد بلند اتفاق پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اسی حمد جس نے تجھ کو سراپا کر بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق بزرگوں عزیز ساتھیوں، ہر انسان کے سینے میں اللہ رب العزت نے ایک دل رکھا ہے، اور جب دل بنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بندہ دل رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض احباب کا مزاج ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں بندے نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے لیے اچھے کلمات کہے ہیں، تو وہ بندے کھل اٹھتے ہیں، ان کا خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں. بعض اوقات آپ جب اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں احباب کو کہ کسی بندے کا کاروبار اچھا چلتا ہے تو پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب پیسے آنے کی وجہ سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ خوش ہے، وہ اچھی زندگی گزارنا. کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی، اس نے گاڑی لے لی ہے تو وہ بندہ خوش ہے. کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اپنا گھر بنایا، کچا گھر تھا پکا ہو گیا، بندہ خوش ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ کس طرف اپنی خوشی کو دیکھتا ہے، وہ کس طرف مائل ہو جاتا ہے اور کس چیز کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے. آپ زمانے میں چلتے چلتے ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آیات بینات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ ایک بندہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ محبت نہیں کرتے، دلی قلبی لگاؤ اس بندے کے ساتھ نہیں ہے، وہ رات 10 بجے کال کرے آپ کو اور آپ ابھی سوئے نہیں، تو کیونکہ محبت نہیں ہے تو بندہ کہتا ہے یار اس وقت کال کی ہے، کال اٹھانی نہیں چاہیے، پتہ نہیں کیا معاملہ کیا مسئلہ ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہو جائے. کوئی اور بندہ ہے جس سے آپ کا قلبی لگاؤ ہے، آپ کی دوستی ہے، اس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اس سے پیار کرنے لگے ہیں، وہ رات 2 بجے کال کرتا ہے، آپ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، فون پہ بیل بجنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھلی ہے. وہ بندہ پہلا آپ سے سوال یہ کرتا ہے کہ صاحب آپ سوئے ہوئے تھے؟ تو بندہ جواب میں یہ نہیں کہتا سویا ہوا تھا، بندہ کہتا ہے یار سونے جاگنے کو چھوڑ، بتا کام کیا ہے، بتا معاملہ کیا ہے، کس لیے فون کیا ہے، میری نیند کو چھوڑ اپنا کام بتا. میں اور آپ جب اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ رات کو عشاء نہیں پڑھی، وہ صبح کیسے اٹھ سکتا ہے، کہ وہ تہجد کیسے پڑھ سکتا ہے. لیکن جسے محبت ہو گئی، اس نے عشاء بھی پڑھی ہے، تہجد کا وقت آیا، اسے پتہ چل گیا کہ میرا رب آسمان دنیا میں مجھے فرما رہا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں اپنا دامن اس کے سامنے پھیلانے کو تیار ہوں. یہ ایک الگ طریقہ کار ہے سمجھانے کا. میں آپ کو اس سے اگلی بات کروں کہ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو دل ہے فقط اسے دیکھا جاتا ہے. یہ قطعاً غلط فہمی ہے اور غلط والے لوگوں کی بات ہے کہ جو آپ کو بتائیں کہ جو دکاندار
سارا دن دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دنیا دار ہے، اور وہ بندہ کہ جو 5 وقت مسجد میں آیا یا مصلی امامت پہ کھڑا ہوا یا منبر پہ بیٹھا، وہ دیندار ہے، ایسا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک دکاندار ہے، اس نے اپنا کام کیا ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہا، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ بات الجھتی رہی کہ یار کب مسجد میں اذان ہوگی اور میں دوڑا جاؤں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا۔ وہ بندہ اب صبح آیا، صبح سے لے کے زور کی اذان تک وہ دکان پہ بیٹھا رہا، لیکن ساتھ سوچتا رہا ابھی اذان ہوگی تو رب کو سجدہ کروں گا۔ وہ دنیا دار نہیں، وہ دین دار ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ مصلی میں کھڑا ہے اور اس کا جی چاہ رہا ہے کہ پیچھے جو نماز پڑھے ہیں، نماز ختم ہو تو کوئی بندہ مجھے 100-200 روپیہ دے کے چلا جائے، اور دل میں یہ خیال نیت ابلتی رہی۔ وہ دیندار نہیں، وہ دنیا دار ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ دل کو دیکھا جائے گا کہ دل میں کیا ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو آپ دنیا دار ہو گئے، اگر دل میں دین کی محبت ہے، دل جس کے لیے بنایا گیا اس کی محبت ہے، تو پھر آپ دنیا دار نہیں، آپ دین دار ہیں۔ میں اور آپ جب معاشرے میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ دین کا اڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ دین دار نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سے لوگ تو داڑھی اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ انہیں دیندار سمجھیں گے اور ان سے آگے معاملات کریں گے۔ خرید و فروخت کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کسی نے تسبیح پکڑ کے ذکر اللہ شروع کیا ہے، حضور پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، فقط اس نیت سے کہ کوئی دور سے گاہک آتا ہوا دیکھے گا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، داڑھی رکھی ہے، سر پہ ٹوپی ماما ہے، تسبیح اٹھائی ہوئی ہے، تو بڑا دیندار آدمی ہے، اس سے جا کے چیز خریدتے ہیں۔ کہا کہ یہ سارا پڑھا پڑھایا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک بندہ ہے، وہ سر جھکائے ہوئے فقط اللہ رب العزت کا ذکر، کہ دنیا کے کسی بندے کو کچھ پتہ نہیں، بس وہ اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے ہے، وہ دنیا میں آیا ہے دنیا۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بھی قطعاً غلط بات ہے کہ آپ نے دنیا کمانی نہیں، آپ دنیا کمائیں، حلال کمائی سے آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، حلال کمائی سے آپ خوبصورت سے خوبصورت گھر بنائیں، حلال کمائی آپ اچھی ضرورت کی گاڑی لیں، حلال کمائی کے ساتھ یہ آپ کو دیکھیں نا، ہمارے لیے جو کامل ترین نمونہ بتایا گیا وہ حضور کی سیرت ہے۔ تو حضور نے تو تجارت بھی کی ہے، حضور نے تو شادیاں بھی کی ہیں۔ دیکھیں اصحاب اب جب لو لگ گئی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اب جب انہیں لذت آنے لگی سجدوں میں، اب جب انہیں کیف و سرور ملنے لگا آیات بینات کی تلاوت میں، تو اصحاب نے ارادہ بنا لیا کہ اب ہم نے شادیاں کوئی نہیں کرنی، جو شادیاں کی ہوئی ہیں بیویوں کو طلاقیں دے دینی ہیں، بھی اب وہاں جنگل میں چلا جانا ہے، پہاڑوں میں بس اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز کی نفی فرمایا نہیں، دین اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آپ علیحدہ ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت میں فقط لگ جائیں، نہیں، اسلام اس بات کی طرف نہیں۔ پھر صحابہ کو جب درس ملا، صحابی بولے کہ میرا جی چاہتا ہے ساری زندگی آقا کے قدموں میں گزاروں، میں گھر جا کے اگر والدین کی خدمت کرتا ہوں فقط اس لیے کرتا ہوں کہ میرے محبوب نے حکم دیا ہے کہ جاؤ والدین کی خدمت کیا۔ صحابہ بول اٹھے کہ ہمارا جی کرتا ہے ہر لمحہ آقا کی خدمت میں گزارے، گھر جا کے جو بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، بچوں کو جو پیار اور محبت دیتے ہیں، گھر میں جا کے چند لمحے گزارتے ہیں فقط اس لیے کہ ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاؤ گھر میں بھی تھوڑا وقت گزارا کرو۔ صحابہ آپ زندگیاں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا وہ ساری رات سوتے نہیں ہیں۔ صحابہ کی سیرتیں آپ کو بتائیں بھی کہ صحابہ نے زندگی ایسے بھی گزاری ہے کہ جب آقا کو دیکھا ہے کہ آقا صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو افطار کوئی نہیں کرتے، صبح پھر روزے سے ہو جاتے ہیں، پھر افطار کوئی نہیں، پھر روزے سے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے ایسے روزے بھی رکھے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے انہیں بتایا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تمہارے آل و عیال کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دل میں کچھ اور ہو، بندہ دل کسی اور کے ساتھ لگائے پھر بات بنتی ہے۔ اگر آپ نے دل میں دیکھیں نا، ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ اب درزی جیب دل کے اوپر بناتے ہیں،
پیسے پھر میں آپ کو بتاؤں اساتذہ فرمایا کرتے کہ یار یہ دل ہے اور دل کے اوپر جیب ہے، اگر پیسے جیب تک محدود ہیں تو آپ دیندار ہیں، اگر جیب سے تھوڑا سا آگے چلے گئے، دل میں چلے گئے تو پھر آپ دیندار نہیں بلکہ دنیا دار ہیں۔ میں اور آپ بس اس بات کو سمجھیں کہ دین اور دنیا یہاں تک محدود ہے۔ اگر یہ دنیا تھوڑے سے آگے جا کے آپ کے دل میں چلی گئی ہے کہ آپ نماز میں بھی کھڑے ہیں اور ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنے کاروبار کو بھی سمیٹ رہے ہیں، آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ معاملات کیسے طے کرنے ہیں، فلاں بندے کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، گھر کے بھائی معاملات کیسے کرنے ہیں، گاڑی کے کیسے کرنے ہیں، نماز میں بھی یہی کام ہے، تو آپ دیندار نہیں، آپ دنیا دار ہیں۔ اور اگر آپ کام میں مشغول ہیں، آپ کاروبار میں مشغول ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ دیکھیں نا بڑے بڑے بزرگوں کے پاس بھی جا کے، اولیاء اللہ کے پاس بھی جا کے بندہ چند لمحے بیٹھتا ہے تو آپ ان اولیاء سے جا کے پوچھیں کہ بتائیں نا یہ جو بندہ آیا تھا یہ کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ اللہ نے اپنے اولیاء کو بھیجا ہے کہ جو دنیا دار بن گئے ہیں، جو میرے بندے تھے مجھ سے ٹوٹ کے دوسرے رستے پہ چلے گئے ہیں، انہیں واپس لاؤ اور میرے رستے پہ ڈالو۔ آج کا وتیرہ یہ ہے کہ اولیاء کے پاس جا کے بھی بندہ دعا یہ مانگتا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے مال و دولت عطا فرمائے، دعا کریں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، دعا کریں اس کام میں۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ بڑے لوگ آئے ہیں، آپ کے بڑے مرید ہیں اور بڑے بڑے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ سے دعائیں کرواتے ہیں، کیا کمال آپ شخصیت ہے۔ آپ نے بڑا خاص جملہ ارشاد فرمایا اور اپنی ساری زندگی جتنے لوگ آئے تھے ان کو اسی درمیان سمیٹ دیا، فرمایا رب دا تعلق کوئی نہیں ملیا، جو ملے تعلق زیادہ۔ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر اولیاء کے پاس بھی جا کے اولیاء چلیں، اس بات کو آپ یہاں تک ہی محدود کریں، ہم آگے پیچھے نہ بھی جائیں، مسجد تو آتے ہیں، مسجد آ کے بھی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر فقط اللہ رب العزت سے دنیا مانگنی ہے تو پھر رب کے پاس آ کے کیا کرنا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کو سمجھایا اور بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ ایک بکری مری ہوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، کہا آقا نے ہمیں بٹھا دیا، پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ، ایک ایک کر کے سارے صحابہ کو بلا کے آقا نے پوچھا کہ یار یہ جو مری ہوئی بکری ہے، ذبح کی ہوئی نہیں، مری ہوئی بکری ہے، اس کی حیثیت اپنے مالک کی نگاہوں میں کیا ہے؟ صحابہ گزار ہوئے، آقا اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اگر کچھ حیثیت ہوتی تو یہ باہر یہاں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ تھوڑی پڑی ہوتی، وہ اسے سنبھال کے رکھتا، اپنے پاس اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا، گھر میں اچھے طریقے سے باندھ کے رکھتا۔ آقا اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، بات یہاں تک محدود نہیں رکھی گئی، بات آگے بڑھائی۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت مری ہوئی اس بکری کی طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کفار کو کبھی دنیا کی مال و دولت نہ دیتا۔ سمجھایا گیا کہ یاد رکھو اگر اللہ نے دنیا کفار کو بھی دی ہے تو یہ اس بات کی سند ہے کہ اللہ کو دنیا پسند کوئی نہیں۔ اگر سرداری اللہ کو پسند ہوتی تو پھر ابو جہل سردار نہ بنتا، دنیا دار تھا، دنیا کا سردار تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بندہ غلامی میں بھی آقا کی غلامی میں آ جاتا ہے، پھر بلال حبشی کو فقط غلام نہیں رہتے بلکہ ساری دنیا سلام کرتی ہے، یہ غلام نہیں ہمارے سردار بن کے آئے۔ کہ غلامی سرداری بنا دیتی ہے اور سرداری غلامی بن جاتی ہے کب؟ جب آپ سردار ہو کے بھی دنیا دار رہتے ہیں۔ آپ سردار ہو کے اگر اس طرف آ جائیں، اس چیز کی طرف، یہ سب کچھ اللہ رب العزت، کوئی چیز اور مقصود کوئی نہیں۔ آپ دنیا میں غور و فکر کرنے آپ کو پتہ چلے گا کہ مقصود ہے اگر کائنات میں تو فقط اللہ رب العزت کی رضا ہے اور ذات مصطفیٰ ہے، اس سے آگے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آپ بیت اللہ کے پاس بھی چلے جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ اس مقام پہ ہیں کہ بیت اللہ بھی آپ کو جواب دے تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ میں مقصود کوئی نہیں، مقصود کوئی اور ذات ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو ہم سب
پیار اور محبت کرتے ہیں یہ فقط اس لیے ہے کہ پیچھے مقصود کوئی اور ذات ہے، وہ بڑی خاص بات چلے میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کو بتاؤں۔ محمود غزنوی نے ایک دفعہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، ابھی سارے وزیر مشیر بیٹھے ہیں دربار میں، اس نے کہا جس پہ جس نے ہاتھ رکھنا ہے اٹھا کے لے جاؤ، چلے جاؤ۔ اب سارے آگے بڑھے، کوئی کسی پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی کسی پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ بس جب بادشاہ نے کہہ دیا تو آؤ، جو ہاتھ جس پہ ہاتھ رکھنا ہے تمہاری چیز ہو جائے گی، تو آگے بڑھو۔ قیمتی سے قیمتی چیز پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایاز اٹھا، اس نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا بلکہ سلطان پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب سلطان مسکرا رہا ہے کہ یار تجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، جا کوئی چیز اٹھا لے۔ اس نے کہا شہنشاہ وقت آپ نے کہا تھا دربار میں جو چیز موجود ہے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی، بات پہ پکا رہنا ہے۔ آپ بھی دربار میں موجود ہیں، میں نے ہاتھ آپ پہ رکھا ہے، لہذا آپ اب میرے ہو گئے۔ میں اور آپ کبھی دنیا کو دیکھیں کہ یہ دنیا جو ساری بنی ہے، اس دنیا سے آپ کو کچھ نہیں ملے ہے، اصل مقصود کوئی اور چیز ہے۔ آپ کبھی زندگیاں پڑھیں اصحاب کی تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کوئی نہیں بنایا، شادی کے بعد بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر آپ کے عقد میں آ چکی ہیں، اب بھی اپنا گھر کوئی نہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریتاً، آپ اپنے الفاظ میں کہیں گے کرائے پہ مکان لیا اور حضرت علی اس گھر میں رہے۔ اور حضرت علی کون ہے؟ آپ فقط اسی باقی ساری زندگی کو چھوڑے، فقط یہ عشرہ مبشرہ والی خصوصیت کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ عام ہستی نہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا وہ جنتی خواتین کی سردار کے خامد ہیں۔ اتنی بڑی عظمتوں کے مالک کا دنیا میں اپنا گھر کوئی نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ زندگی چند لمحات کی، انہیں پتا تھا یہ زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ میں نے دنیا کو اتنا محدود رکھا ہوا ہے کہ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے فقط دنیا اتنی کمائی ہوگی۔ میں اور آپ کبھی اس بات کے بارے میں سوچیں نا کہ جو بندہ 500 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا وہ اب کہاں ہے؟ تو ہمیں جواب یہ ملے گا کہ وہ بندہ زمین کے نیچے اپنی قبر میں ہے۔ 500 سال تو گزر گئے، لیکن اس نے دنیا میں کیا 500 سال گزارے تھے؟ نہیں، بڑا مختصر سا عرصہ یہاں پہ گزار کے وہ چلا گیا، لیکن زمین کے نیچے تو اسے 500 سال ہو گئے ہیں۔ میں اور آپ چلے جائیں گے تو دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے جائیں گے؟ آپ اپنی ایوریج یہاں زمانے میں دیکھ لیں، جو 100 کراس کر جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کے لوگ بڑی حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی عمر 100 سال ہو چکی ہے۔ پتہ چلا 100 سال بڑی مشکل سے کوئی بندہ پہنچتا ہے، تو جو 500 سال زیر زمین ہے یہ فقط یہ نہیں کہ قیامت کے بعد کتنا عرصہ ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، یہ فقط اتنی کی بات ہے۔ میں اور آپ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی، آپ یہ نہیں کہ دنیا سے منع کیا گیا۔ میں نے ابتداءً آپ کو کہا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی فرمائی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، ان کو وقت بھی دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کے ساتھ بھی لین دین کے معاملات کیے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دعوت کرتے، آقا قبول فرماتے، آقا وہاں پہ بھی تشریف لے جاتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ بھی دنیا تک پہنچائی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پرچار کرنے کے لیے تلوار بھی اٹھائی ہے، میدان جنگ میں بھی اترے۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ بجا ہے، یہ سب کچھ کریں، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دل میں محبت کسی اور چیز کی ہو، یہ ضرورت ہے۔ یہ سارا وقت اگر میں اور آپ اگر دیکھیں نا کہ ہم نے 2 گھنٹے دنیا کو دیے اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ دین کو نہیں دیا تو پھر تو ہم دنیا کے ہو گئے۔ ہم نے تیسرا وقت بھی دین کو نہیں دیا۔ یہ اگر ہم اپنی زندگی میں فقط 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو آپ حساب کتاب لگائیں گے 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں ہم نے تو 1 گھنٹہ بھی اللہ کو نہیں دیا۔ اگر ہم یہاں تک محدود ہو گئے، اس کے بعد کچھ نہیں کیا اللہ رب العزت کی یاد کے لیے، کوئی قرآن اٹھا کے، کوئی ذکر اذکار کے
کوئی درود و سلام کے نذرانے پڑھ کے ہم نے فقط نماز تک اپنے آپ کو محدود رکھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر تو ہم پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گئے دین کو۔ نہیں، تھوڑا سا آگے آئیں۔ آپ چلے 2 گھنٹے بعد نہیں 3 گھنٹے بعد اپنا معمول بنا لیں، کوئی 1 گھنٹہ اللہ رب العزت کے لیے، کوئی 1 گھنٹہ دین کے لیے، کسی کی کوئی اچھی بات سن لی، کسی تک کوئی اچھی بات پہنچا دی، قرآن اٹھایا، پڑھا، تلاوت کی، قرآن پاک کو دیکھا۔ آپ دیکھیں گے نوجوان نسل کو کہ ان کا زیادہ وقت موبائل پہ گزرتا ہے، اور موبائل پہ زیادہ وقت گزار کے وہ جو اور کام کر رہے ہیں، کاش وہ بیٹھے اور آیات بینات کی تلاوت سن لیں، کاش وہ وہی موبائل اٹھائیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن لیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن لیں، اور بہت سا کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا 3 گھنٹے جس بچے نے موبائل اٹھایا ہے، 2 گھنٹے کسی اور کام میں گزار دیا، 1 گھنٹہ بھی دین کو دیا تو چلو تیسرا وقت دے دیا، لیکن جس نے تیسرا وقت بھی نہ دیا وہ پھر کس کھاتے میں چلا گیا؟ اب آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تو دیندار ہے کہ دنیا دار ہے؟ وہ بتائے گا سب سے بڑا دیندار تو میں ہوں۔ وہ آپ کو یہ بات سمجھائے گا کہ میں اتنا بڑا عاشق رسول ہوں، میں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ کچھ کرنے کو تیار ہوں، میں دین کے لیے یہ قربانیاں دینے کو تیار ہوں، حالانکہ وہ ایک لمحہ بھی دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا وقت ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑی بات کر جاتے ہیں۔ میں رات کو ایک جگہ عیادت کے لیے چلے گئے، ایک بزرگ علیل تھے، تو بڑے بھائی صاحب تھے، تو بڑی خاص وہاں پہ باتیں ہوئی، تھوڑی دیر ہماری وہاں ان کے ساتھ ملاقات رہی، تو وہ کہنے لگے کہ میرا ایک دوست چلا گیا وہاں لاہور بادشاہی قلعہ میں، تو اس کے ساتھ دکھانے بتانے والے بھی لوگ موجود تھے، تو انہوں نے دکھایا کہ یار یہ حمام تھا کہ جہاں پہ وہ شہنشاہ اس وقت کا غسل کیا کرتا تھا، تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کے اتنا دور کیوں آتا تھا؟ تو پھر اسے بتایا گیا کہ یہ 2 حوض بنے ہوئے ہیں، ایک طرف ٹھنڈا پانی موجود ہوتا تھا، ایک طرف گرم پانی موجود، وقت کا شہنشاہ ہے، فقط اسے سہولت موجود ہے اور اتنے دور موجود ہے کہ وہ حمام ہے وہاں جا کے غسل کرے گا، اور ٹھنڈا اور گرم پانی تو یہ میسر آئے گا۔ یہ سہولت تو آج ہمارے گھر میں ہمیں موجود ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العزت پہ راضی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پہلے زمانے میں بہت تیز سواری شہنشاہوں کے پاس ہے، یہ برق رفتار گھوڑا ہے، کہ وہ کتنی سپیڈ سے دوڑتا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے آج کی موٹر سائیکل سے زیادہ تیز نہ دوڑ سکتا ہو، تو ہمیں تو یہ سہولت موجود ہے۔ آپ گھر میں جا کے لیٹیں اور آج اپنے بستر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرانے وقتوں میں تو شہنشاہ کے لیے جو تخت لگایا جاتا تھا وہ اتنا نرم ملائم نہیں ہوتا تھا جتنا ہمارا بستر نرم ملائم ہوتا۔ آپ یہ پنکھا چلائیں، اے سی کی بات تو بڑی آگے چلی جاتی ہے، آپ پنکھا چلائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہنشاہی دربان شہنشاہ کے پاس کھڑے ہو کے جس پنکھے سے اسے ہوا دیتے تھے وہ اتنی ہوا نہیں دیتا تھا جتنا یہ ہمارا پنکھا دیتا ہے۔ ہمیں تو سہولیات بڑی ہے، ہمیں تو اللہ رب العزت ہم پہ جو کرم نوازی بہت زیادہ ہے۔ میں اور آپ اگر اس چیز کو دیکھیے، آپ تھوڑا سا سفر کریں، یہاں کبھی آپ کا جانا ہو سرگودا سے آگے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ ابھی بھی کچے مکانوں میں رہتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے معاشرے میں دیکھیں، یہاں پہ تو آپ کو کچا مکان کوئی نہیں ملے گا۔ یہ ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے منہ سے یہ بات سنیں گے کہ یار حالات بڑے خراب ہیں۔ آپ اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے سنیں گے کہ لوگوں نے پیسے سے پیسہ کمایا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اتنا زیادہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی لوگ ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں دنیا آ چکی ہے۔ اگر دل میں محبت خدا ہے، وہ آپ کو دوڑاتی ہے کہ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف، آؤ ذات مصطفیٰ کی طرف، تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ دنیا دار نہیں، آپ دین دار۔ اور اگر کوئی بات اور ہے تو پھر توبہ و استغفار کریں، واپس آئیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہہ کے کہ انسان تو ہلاک ہے کہ ساری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال کہتا رہا، مال کماتا رہا، یہاں تک کہ اس نے آ کے قبر کو بھی دیکھی۔ اور قبریں روزانہ مجھے اور آپ کو یاد کر، میری قبر مجھے یاد کرتی ہے، آپ کی قبر آپ کو یاد کرتی ہے۔ میں اور آپ یہ بات سوچیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں۔ آپ جب جب اپنی آخرت کو یاد کریں گے تب تک آپ کو پتہ۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قبروں پہ نہیں جانا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے اجازت دی کہ قبروں پہ جایا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم اس طرف بھی
گھر بیٹھ کے بھی قبر کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہم گھر بیٹھ کے بھی اس بارے میں نئی ذہن بنائیں گے کہ یار کل اس بات کا جواب دینا ہے۔ ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کی مثال یہ دی گئی ہے۔ وہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا معنی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے، اور قسم اٹھا کے فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ کہا سمجھ ہی نہیں آتی انسان کیسے خسارے میں ہے۔ کہا پھر ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا اور میں نے ایک اعلان ہوتا ہوا سنا کہ برف بیچنے والا اعلان کر رہا تھا کہ یار مجھ سے میرا سودا خرید لو، نہیں تو میرا رأس المال بھی مجھ سے ضائع ہوگا، جو سرمایہ میں نے لگایا ہے وہ بھی مجھ سے ضائع ہو رہا ہے کہ یہ تو قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی ہے، کوئی نہیں خریدے گا تو یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا سامان جو اس نے اوپر سرمایہ کاری کی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جائے گی۔ کہا مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان کی زندگی کی ایک ایک سانس اس برف والے کے ایک ایک قطرے کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اور زندگی ڈرتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کب شام ہو جائے اور پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے اور انسان وہاں پہ چلا جائے، پھر کوئی نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے محبت کرنے والے، بڑی بڑی چاہت رکھنے والے، اچھا والدین ایک الگ کیفیت بن جاتی ہے اور اولاد، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جوان سالہ بچہ چلا جائے اور ابھی والدہ حیات ہو، جوان بیٹا چلا جائے اور ابھی والد زندہ ہو، تو کیا وہ محبت نہیں کرتے؟ اس بچے سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ والدین اپنے ہاتھوں سے قبر میں اکیلا چھوڑ کے آتے ہیں۔ آپ نے معاشرے میں کبھی ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی کہ والدہ ساتھ گئی ہو اور اس نے کہا ہو کہ قبر میں بچے کو لٹانا ہے تو مجھے ساتھ لٹاؤ گے تو بچے کو لٹاؤ۔ آپ کبھی اس بات کو نہیں دیکھیں گے۔ والد جتنا مرضی پیار کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو قبر میں اتارے گا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالے گا، اپنے ہاتھ وہیں جاڑ کے پھر واپس آ جائے گا۔ میں نے اور آپ نے اپنا اپنا حساب خود دینا ہے۔ ذرا چند لمحات کے لیے اس بارے میں سوچیں۔ یہ عنوانات بڑے خاص ہوتے ہیں، کبھی یہ ذکر آ جاتا ہے تو میں اور آپ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کبھی جواب دینا ہے تو بجائے اس کے کہ کل منہ کفن میں باندھا ہوا ہو اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، آج کھلے منہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ آج تو وہ بلا رہا ہے نا، کل پتہ نہیں کہ پھر وہ ہماری مانے گا کہ نہیں مانے۔ آج وہ بلا رہا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ کی طرف، آ جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، التجا کرو، گڑ گڑاؤ۔ اور ہمیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اتنا آسان طریقہ، ایک قطرہ بہاؤ آنسو، اللہ رب العزت ساری غلطیاں نیکیوں میں بدلنے کے لیے تیار ہے، لیکن کب؟ آج، کل نہیں۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہ جو دل اللہ نے بنایا ہے، اس دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، آقا کی محبت ہو، اور ہر اس چیز کی محبت ہو کہ جس کی محبت دل میں ہو تو اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسی چیز کی محبت ہے جس سے وہ راضی نہیں ہوتے، پھر میں اور آپ اپنی زندگی کو، اپنی اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور اگر یہ زندگی ضائع ہوتی ہے تو اگلی زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ اس زندگی کو ضائع نہ کریں، اچھے طریقوں میں گزاریں تاکہ اگلی زندگی آخرت کا سفر آپ کا کامیاب ہو جائے۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنا سنایا سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا